محترم خواتین و حضرات السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے کورین وار اینڈ دا فارن پالیسی آف پاکستان، یعنی کہ 50 کی دہائی میں جو کوریا کے اندر جنگ لگی تھی تو اس کے پاکستان پر کیا اثرات ہوئے تھے اور پاکستان نے ان کے خلاف کیا اقدامات کیے اور کیسے پاکستان نے ان حالات میں فائدے حاصل کیے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم آپ کو یہی پڑھائیں گے۔ یہ فارن پالیسی آف پاکستان کا لیکچر نمبر 8 ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ محنت پسند آتی ہوگی، اور چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ تو یہ دنیا کا نقشہ ہے جو کہ آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ مڈل ایسٹ ایشیا کا ہی حصہ ہے، تو اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا۔ یہ جو مڈل ایسٹ ہے یہ بھی ایشیا کا ہی حصہ ہے اور براعظم ایشیا میں آتا ہے۔ باقی جو آپ دنیا کے اندر مختلف براعظم ہیں وہ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، اور جو کوریا ہے وہ بھی براعظم ایشیا میں ہی واقع ہے۔ تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دنیا کا نقشہ، جس میں آپ کو ایشیا کا نقشہ دکھایا جا رہا ہے، یعنی کہ جو براعظم ایشیا ہے آپ یہاں پر اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ہے کوریا کا نقشہ۔ کوریا جو کہ چین اور جاپان کے درمیان میں واقع ہے۔ کوریا دو ممالک نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا میں بٹا ہوا ہے، یہاں پر آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کو اور زیادہ واضح نظر آ رہا ہوگا۔ آپ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے چین اور جاپان کے درمیان کوریا دنیا کے نقشے کے اوپر موجود ہے۔ تو آل انڈیا مسلم لیگ کی دن رات کی محنت کے بعد پاکستان وجود میں آیا تھا، اور پھر آزادی حاصل کرنے کے بعد پاکستان دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوا تھا۔ ابھی آزادی کے 3 سال ہی گزرے تھے کہ نارتھ کوریا نے ساؤتھ کوریا پر حملہ کر دیا، اور نارتھ کوریا کی مدد USSR کر رہا تھا اور ساؤتھ کوریا کی مدد USA کر رہا تھا۔ اصل میں یہ جنگ کولڈ وار کی پہلی جنگ تھی جس میں USSR اور USA ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ ہم نے آپ کو افغانستان کے پرسپیکٹیو میں کولڈ وار کافی ڈیٹیل سے پڑھائی تھی، تو آپ ہمارا وہ لیکچر جا کر ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو USA اور USSR ہے، USSR اس کی جو کولڈ جنگ ہے اس کی پہلی جنگ تھی۔ دراصل کوریا کا علاقہ 1910 سے جاپان کے قبضے میں تھا، اور اگست 1945 میں جاپان کو دوسری جنگ عظیم میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تو کوریا کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، ایک حصہ USSR اور دوسرا USA کے حصے میں آیا تھا۔ جیسے جرمنی کے ساتھ معاملات طے کیے گئے تھے ویسے ہی کوریا کے ساتھ بھی کیے گئے تھے۔ تو جرمنی ہی کی طرح کوریا کو ساؤتھ کوریا اور نارتھ کوریا میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ساؤتھ کوریا کو امریکہ اور نارتھ کوریا کو USSR کی سپورٹ حاصل تھی۔ ساؤتھ کوریا بن گیا تھا ریپبلک آف کوریا، اور نارتھ کوریا کہلایا ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک کوریا۔ اس کے بعد نارتھ کوریا نے اپنی اتحادیوں کے ساتھ مل کر ساؤتھ کوریا پر حملہ کر دیا، اور ساؤتھ کوریا اور USA نے دونوں نے مل کر اس مشکلات کا سامنا کیا، لیکن ان کے لیے مشکلات اس وقت بڑھ گئیں جب چین نے نارتھ کوریا کی مدد کی، مگر آخر میں USA نے چین کی آرمی کو شکست دی تھی۔ کوریا کی جنگ 1953 میں ختم ہوئی، اور اس میں امریکہ جیت چکا تھا اور USSR کو شکست ہوئی، اور وہ اپنی کمیونسٹ پالیسی کو ساؤتھ کوریا میں پھیلانے میں ناکام رہا تھا۔ پھر امپلیکیشنز فار پاکستان کے پاکستان کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوئے، اور فارن پالیسی آف پاکستان کے پرسپیکٹیو میں ہم اس کو دیکھیں گے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت نازک صورتحال تھی۔ پاکستان 1947 میں UN کا ممبر بنا تھا، اور اس نے USA کے لیے ووٹ کیا تھا کہ اس کو ساؤتھ کوریا کی مدد کے لیے جانا چاہیے۔ تو پھر UN نے جو فوج بھیجی تھی اس میں پاکستان نے بھی اپنا حصہ ڈالا تھا، اور یہ اس وقت اس کے ذاتی مفاد میں تھا۔ اس فیصلے کی وجہ سے فارن پالیسی اور پاکستان کو وقتی فائدے کے مطابق رکھا گیا، جبکہ فارن پالیسی ہمیشہ لانگ ٹرم کے لحاظ سے سیٹ کی جاتی ہے، دور کے نتائج دیکھے جاتے ہیں، اور لانگ ٹرم بھی حالات و واقعات کو پرکھا جاتا ہے، جس میں وقتی مفادات بھی شامل ہوتے ہیں، مگر دونوں چیزوں کو بیلنس کر کے چلنا ہوتا ہے۔ مگر اس وقت پاکستان کو سہاروں کی ضرورت تھی، اور اس نے وقتی فیصلے لینے شروع کیے، اور پاکستان نے خود کو USSR کی بجائے مغرب کے قریب کیا تھا تاکہ وہاں سے زیادہ فائدہ
جو فائدے ہیں اس کو مل سکیں، فائدے حاصل کر سکے۔ اور یہ آج بھی لیاقت علی خان کی ذات پر ایک بڑا سوال ہے کہ انہوں نے ماسکو کی بجائے وائٹ ہاؤس کو کیوں چنا، تو اس کا جواب اس وقت نہیں دیا گیا تھا کہ پاکستان نے ایسا کیوں کیا تھا۔ تو پاکستان کو فوجی معاملات میں مدد چاہیے تھی کہ وہ اپنے دفاع کو مضبوط بنا سکے، اور اس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی بھی چاہیے تھی، تو اس نے مغرب یعنی ویسٹ کی طرف اس لیے دیکھا، اور کیونکہ اس وقت اس کو یو ایس ایس آر سے وہ مدد نہیں مل سکتی تھی جو کہ اس کو چاہیے تھی۔ تو یہ وجہ تھی کہ پاکستان نے کس طرح سے یو ایس اے کو چنا تھا اور یو ایس ایس آر کو سائڈ پہ رکھا تھا، اور جو یو ایس ایس آر تھی وہ اس وقت پاکستان کی فائنینشیل اور ملٹری جو ایڈ ہے اس کو کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس لیے پاکستان کو ایک ایسا پارٹنر چاہیے تھا جس کی مدد سے وہ انڈیا کے خلاف کھڑا ہو سکے اور اپنے وجود کو برقرار رکھ سکے، کیونکہ جو انڈیا ہے وہ ہمیشہ پاکستان کو لے کر بہت زیادہ اگریسو رہا ہے۔ پھر ہمارے پاس ہے اکنامک امپورٹنس آف دا وار فار پاکستان۔ کوریا کی جنگ کے معیشت پر گہرے اثرات پڑے۔ 1947 سے 1952 کے درمیان پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ صرف 3% رہی تھی، مگر 1952 میں جنگ شروع ہوئی تو دنیا میں ایگریکلچر پروڈکٹس کی طلب میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، کیونکہ سپلائی چین متاثر ہوئی تھی، جس سے پاکستان جیسے زرعی ملک نے بہت فائدہ کمایا، اور پاکستان نے اپنی زرعی پروڈکٹس بیچ کر جی ٹی پی 3 سے بڑھا کر 9% کر لی، یعنی 9.4%، 9.4%۔ مگر جیسے جنگ رک گئی اور سپلائی چین دنیا کی بحال ہوئی تو اشیاء کی قیمت یعنی کہ جو گڈس اور کوموڈیٹیز ہیں ان کی جو پرائسز ہیں وہ گر گئیں، کیونکہ جب بہت زیادہ چیزیں مارکیٹ میں آ جاتی ہیں تو ان کی ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے، تو جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پاکستان کے اوپر بھی ہوا تھا۔ تو پاکستان کی پیدائش کے شروع کے دنوں سے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تقاریر میں یہ کہا تھا کہ وہ پوری دنیا کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں، مگر کورین جنگ کی وجہ سے فورن پالیسی اور پاکستان پر گہرا اثر پڑا، اور ہمیں کسی ایک کے ساتھ واضح طور پر کھڑا ہونا تھا۔ تو پاکستان بے شک امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا، مگر اس وقت سب کچھ اس کو نہیں مل سکا جو وہ چاہتا تھا، یعنی کہ جتنا وہ امریکہ سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا اتنی اس کو امریکہ سے بھی مدد نہیں ملی۔ تو اس طرح سے کورین وار کا پاکستان کے اوپر امپیکٹ پڑا تھا۔ تو یہ محمد علی جناح ہے، کیا کمال کی پرسنالٹی ہے، پوری کانگریس ایک طرف اور یہ بندہ اکیلے بیٹنگ کرتا رہا اور علیحدہ ملک بنا دیا۔ تو ان کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے سب کے ساتھ برابری کے تعلقات ہونے چاہیے، اور ہم کسی سے کم نہیں ہیں، اور ہم سب کے ساتھ مل کر چلیں گے۔ جبکہ لیاقت علی خان نے اس وقت موقع کی نزاکت کو دیکھا، وقت کی نزاکت کو دیکھا، اور اس وقت کے حالات و واقعات کو دیکھا، تو ان کو ایک مضبوط الائنس چاہیے تھا، اس لیے وہ یو ایس اے کے ساتھ مل گئے، لیکن ان کو وہ سب کچھ نہیں مل سکا جو ان کو یو ایس اے سے چاہیے تھا۔ جیسے کہ ہم یو ایس اے سے حاصل ہونے والے جو ویپنز ہیں وہ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں کر سکتے، اس طرح کی پابندیاں ہم پر لگائی گئی تھیں۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کو ہماری محنت پسند آئی ہوگی۔ تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری محنت پسند آتی ہوگی۔ آپ ہمیں سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر فالو کر سکتے ہیں لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ محنت پسند آتی ہوگی۔ تو چینل پر بار بار آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔